مجھے یہ بتا دیں کہ ایک ملاقات پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس سے ملے ان کے گھر پہ جا کے، کیوں اتنی کریٹیسزم اس پہ ہو رہی ہے؟ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً یحییٰ افریدی صاحب پہلے چیف جسٹس ہیں جو آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے بھی ملے ہیں اور وزیر اعظم سے اپنے گھر میں ملے ہیں. دیکھیے یہ جو انفارمیلٹیز ہے نا، یہ جوڈیشری میں ان کی گنجائش نہیں ہوتی. ہماری روایتاً جو ہے جوڈیشری بڑی لمیٹڈ رہتی ہے، اور اگر اس قسم کی میٹنگ ہوتی سپریم کورٹ میں ہوتی، دوسرے ججز کی موجودگی میں ہوتی تو بہت بہتر تھا. اس کی وجہ سے انگلیاں نہ اٹھتی. میں شہباز شریف صاحب تو اور باقی جو لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ہیں، اگر وزیر اعظم نے خود کرنا ہے اور ٹیکس کے اسٹے کے میٹرز آپ نے کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جینوئن اسٹے میٹرز بھی ہیں ٹیکس کے، تو آپ نے تو ان کو بھی پریجوڈس کر دیا نا. پھر آپ کیسے سنیں گے یہ کیس؟ دیکھیں نا، دو فریق ہے نا، تو امپارشلٹی جو ہے یا وہ صرف ہونی نہیں چاہیے، نظر بھی آنی چاہیے. تو اب کل اپوزیشن کا وفد جا رہا ہے، سنا ہے کچھ جانے، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ہوش کرنا چاہیے، بالکل نہیں ملنا چاہیے. اپوزیشن کا کیا کام ہے جا کے چیف جسٹس کے پاس بیٹھنے کا؟ پریس ریلیز آئی بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ ہم وزیر اعظم سے ملے ہیں تو اپوزیشن سے بھی ملیں گے. سپریم کورٹ یاد دیکھیے ایک اجلاس ہوتا نا، وزیر اعظم بیٹھتے، اپوزیشن والے بیٹھتے، باقی بھی بیٹھتے، وہ تو سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، باہر سے علیحدہ، وزیر اعظم سے علیحدہ، اپوزیشن سے علیحدہ، یہ معاملات کو چیف صاحب جو یحییٰ افریدی صاحب ہے، میرا ان کے ساتھ وہ از اے جینوئن مین. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر تو آپ میٹنگ کرنی تھی ساروں کو بلا لیتے ایک ہی دفعہ، وہاں پہ بات ہو جاتی تو آپ پہ تنقید نہ ہوتی. اب آپ گھر میں ملے ہیں وزیر اعظم سے، آفس میں ملے ہیں باہر سے، اپوزیشن کو لان میں ملیں گے تو وہ باتیں تو ہوں گی. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سارا مدعا جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ پہ ہے. اب ثابت یہ کرنا ہے فیصل صاحب کہ جج کو ٹرانسفر اگر کرنا ہے تو وہ واضح طور پر پبلک انٹرسٹ ظاہر کیے بغیر ٹرانسفر ہی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آرٹیکل 200 جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں پڑھا جا سکتا. جو رولز آف انٹرپریٹیشن ہے کانسٹیٹیوشن کے، اس میں ایک ہارمونیس انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اور آرٹیکل 175 جو کہ کریشن کرتا ہے کانسٹیٹیوشن میں عدلیہ کی، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، اور عدلیہ کی آزادی میں کوئی ایگزیکٹو انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. لہٰذا یہ کہنا کہ اس طرح سے نہیں ہے تو اس طرح سے نہیں ہے، اور پبلک انٹرسٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف پبلک انٹرسٹ میں بنا ہے، اور پبلک انٹرسٹ نہ ہو تو کانسٹیٹیوشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس میں صدر پابند نہیں ہے، صدر بالکل پابند ہے، اور جہاں پہ آئین خاموش ہوتا ہے اس میں اسد سبارڈینیٹ لیجسلیشن اور جو پریسیڈنٹس ہوتی ہیں، جوڈیشل پریسیڈنٹس یا ریگولیشنز جو ہیں، ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. بیکاز یہ جو اتھارٹی ہوتی ہے یا جو ریگولیشنز ہوتے ہیں، یہ کسی جگہ سے کسی کووننٹ کے ذریعے، کسی انیکٹمنٹ کے ذریعے، یہ رولز اینڈ پروسیجر کے تحت وہ آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز کے اوپر سائلنٹ ہے کہ اوتھ جو لیں گے، اور اس اوتھ میں جو شیڈیول 3 کا ہے اس میں یہ بات بالکل ایک غورطلب بات ہے، اور یہ اس کی تشریح ہونے والی ہے کہ اگر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے تو وہ اپنے اوتھ میں کہتا ہے ایز اے جج آف لاہور ہائی کورٹ، ایز اے جج آف بلوچستان ہائی کورٹ، جج آف سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ. اب یہ اس میں جو ہے کہ نیا اوتھ ہونا ہے یا نہیں ہونا، نمبر 1. نمبر 2، سینیورٹی جو ہے، کیا ججز کی اپوائنٹمنٹ، کیا سول سرونٹ کی اپوائنٹمنٹس ہیں، اور کیا جو ٹرانسفر ہے فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر ہائی کورٹ از نیو اپوائنٹمنٹ، اور یا اس میں اپوائنٹمنٹ جو ہے کنٹینیوشن ہوگی. تو اس میں آپ کو پھر جنرل کلازز ایکٹ بھی پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو پرنسپلز آف جو پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی نقطہ جو ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ نیا حلف لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا، یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اس کے مطابق ہی سینیورٹی ہوگی. اب یہاں تک بات ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ اسلام آباد میں باقی صوبوں کے جج آنے چاہیے، تو یہ بات اس لیے نہیں ہمیں ہضم ہوتی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف ایک لوکل جج ہے، محسن اختر کیانی. جہانگیر صاحب مانسر سے ہیں، سمر رفت صاحب کراچی سے ہیں، اور باب طاہر صاحب بلوچستان سے ہیں، اور کے پی سے میاں گل حسن صاحب تھے، اور سردار اعجاز اسحاق صاحب پنجاب سے، ان کا ڈومیسائل پنجاب کا. تو یہ سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ گلدستہ پہلے موجود تھا. اس کو ایڈیشن کرنے میں دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. فیصلہ آباد اور سرگودا ہمارے یہ 2 ڈویژن ہیں، اور پنجاب کے 8 ڈویژن ہیں ٹوٹل، اس میں 2 ڈویژنز ہیں. اس میں ایک عرصہ دراز سے جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی، اور مجھے پریکٹس شروع کیے ہوئے تقریباً 18-20 سال ہو گئے ہیں، تب سے ان کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں ڈویژن بینچ دیں. ایک ہمیں جیسے رجسٹری برانچز جو برانچ ہے نا لاہور ہائی کورٹ کی، بہاولپور، ملتان،
پنڈی اور لاہور 4 ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں بھی دیں. اب اسلام آباد کی ٹوٹل آبادی ہے 35 لاکھ. یہاں پہ آپ نے جائزہ لکھ دیا 12, ٹھیک ہے, اور آپ نے سرفراز ڈگور صاحب کو ٹرانسفر کر دیا 15ویں نمبر پہ تھے, اور یہاں پہ آپ نے چیف جسٹس لگا دیا. ٹھیک ہے. ویئر ایز جو اتنی بڑی آبادی ہے 2 ڈویژنس کی, ان کی ڈیمانڈ ہے, آپ اس کو میٹ نہیں کر رہے. سو ڈسکریمنیشن ایک تو ججز میں ہو گئی کہ آپ نے تعصب اس لیے ہو گیا کہ کچھ ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ آئینی پاور استعمال کر رہے ہیں, باقی نہیں کر رہے, تو یہ بھی تعصب کا باعث ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ آپ نے لوگوں کے بیچ میں تعصب کر دیا کہ پنجاب میں آلریڈی شارٹیج ہے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی, آپ نے وہاں سے ایک جج کو نکال لیا, اور پھر آپ نے وہاں پہ 10 ججز اور لگائے, اسی لیے نا کہ کمی ہے. تو یہ پبلک ایکسچیکر کا مسئلہ ہے. ہمارے ٹیکسز سے, عوام کے ٹیکسز سے پیسے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے, بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ آئی ایم ٹاکنگ پرنسپلی کہ یہ سٹانس لینا. اب دیکھیں نا, اسد ہم ون لاسٹ سینٹنس, کہ اگر ججز بھی, ایک ہمارا انگریزی کا محاورہ ہے کہ پلر ٹو پوسٹ, دے آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ, یعنی وہ بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل رہا, تو پھر آپ کا اور میرا, باقی عوام کا کون پرسانے حال ہوگا؟ یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایگزیکٹو نے کانکر کر رہا ہے جوڈیشری کو, اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں رہی ہے. اب جو انتظامیہ کا دل ہے وہ بینچ بھی بنا رہے ہیں, وہ ججز کی ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں. یہ ابھی جو ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹرانسفر سے پہلے ہسٹری میں مجھے بتائیے کہ پاکستان کے کس صوبے کا جج کسی اور صوبے میں ٹرانسفر ہوا اور اس کی ریزن کیا تھی, آپ بتا دیں. ہاں تو دیکھیں یہاں پہ جو سیاسی جماعت جو الیکشن میں ڈیفالٹ کر گئی وہ حکومت کر رہی ہے, تو کمپنی ڈیفالٹ کر گئی وہ نئی کمپنی کا ذریعہ. SCCP کس کے انڈر ہوتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے نا. تو فائنینشیل لاس کس کو ہو رہا ہے؟ پیپل آف پاکستان. ان کے اور پاکستان کے مفادات ایک ہیں بھی نہیں. جہاں پہ ان کو فائدہ ہے پاکستان کو نقصان ہے, جہاں پاکستان کو نقصان ہو ان کو فائدہ ہے. لہٰذا پاکستان کو نقصان ہوتا رہے گا, ان کا فائدہ ہوتا رہے گا. انہوں نے اپنی اکانومی بہتر کی ہے ساروں نے, باہر جدادیں بنا لی, فرانس میں کوئی تو ہے جو ان کمپنیوں کو نہیں, ان کمپنیوں کو ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں دیکھ لینا کون کون ہوگا. بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کا نکالے نا کون کون ہے. یہ آپ جو پاور کمپنیز ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نکال لیں, سارے رشتہ دار ہیں. ایک پورا شکنجا ہے سیٹھوں کا, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے پہلے آپ کے اوپر قدغن کیوں لگاتے ہیں آزاد میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کیوں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں؟ سوال اٹھتے ہیں. جیسے یہ چیزیں آتی ہیں, یہ مین اسٹریم میڈیا پہ کیوں نہیں آتے؟ اس وقت کیوں نہیں بات ہوتی؟ اس پہ صرف شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجے کا جھگڑا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. بلوچستان میں سینئر منسٹر اور وزیر اعلیٰ کا پیپلز پارٹی والے کا جھگڑا ہے, آپ نے کبھی بات کی ہے؟ نہیں کی. تو ایک پارٹی کا جھگڑا امپورٹنٹ ہے, فوکس رکھنا ہے, دوسری پارٹی کو آپ نے نہیں نوٹس کرنا. ان باتوں کے اوپر, ان باتوں کو چھپانے کے لیے کہ جو فائنینشیل لاس ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو, جو آپ پنجاب میں لوٹ مچی ہوئی ہے, یہ ناروال میں جلسہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ پوچھ لیں اپنا دانیال صاحب, آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے وہاں پہ کیا ہوا.